ارسلان اسکول جانے لگا تھا۔ ایک دن شانزے کو ایک نمبر سے ارسلان کی تصویر ملی اور ساتھ میں ایک دھمکی بھی تھی، وہ ارسلان کو اسکول نہ بھیجے۔ لیکن شانزے نے رانگ نمبر سمجھ کر بلاک کر دیا۔ فکر اسے تب بھی تھی کیونکہ وہ ایک ماں تھی، لیکن اسے اللہ پر یقین رکھ کر ارسلان کو اسکول بھیج دیا تھا۔ لیکن ایک دن اس کو کال آئی، کسی نے اس کو ایک بہت ہی سنسان علاقے میں بلایا اور کہا اگر وہ اپنے شوہر اور بچے کو بچانا چاہتی ہے تو جلدی آئے۔ شانزے اسی وقت وہاں گئی تو ارسلان اور شعیب بندھے ہوئے تھے۔ اسی وقت وہاں مراد آیا۔ شانزے نے مراد کو گریبان سے پکڑا۔ چھوڑ دو انہیں مراد، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں چھوڑ دوں گا اگر تم میرے پاس آ جاؤ واپس۔ شعیب وہیں سے چلایا، شانزے تم ہماری پرواہ نہ کرو اور واپس گھر جاؤ۔ مراد نے اشارہ کیا تو چار آدمی نے بندوقیں شعیب اور ارسلان پر رکھی۔ اب چوائس شانزے، مراد نے کہا، تم یا پھر تمہاری دنیا۔ مراد نے کہا۔ شانزے کو جلد ہی کوئی فیصلہ لینا تھا، اس نے اگلے ہی پل فیصلہ کیا۔ ایک بار پھر شعیب نے کہا، شانزے کسی کو بھی چن لو مگر خود کو نہ چننا۔ شانزے نے دکھ ہو کر شعیب کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ کیا کچھ نہیں تھا شعیب کے لہجے میں، دکھ، تکلیف اور سب سے زیادہ پیار۔ شانزے نے کہا، میں اس وقت ایک عورت ہو کر نہیں سوچ رہی شعیب، ایک ماں اور ایک بیوی ہو کر سوچ رہی ہوں۔ مجھے آزاد کر دو شعیب، مجھے آزاد کر دو۔ کتنا کچھ تھا جو شعیب کے اندر ٹوٹا تھا، کیا کچھ تھا جو شعیب نے شانزے کے لیے نہیں کیا تھا۔ وہ کون سی چیز تھی جو شانزے نے کہی اور شعیب نے نہ کرنا کری ہو، لیکن شانزے نے سب کچھ توڑ دیا، اس کا دل بھی، اس کا مان، اس کا بھروسہ، سب سے قیمتی چیز۔ شانزے اس وقت شعیب کی قید سے آزاد ہوئی۔ میں شعیب ملک، اپنی بیوی، اپنی جان، وہ اس الفاظ پر رک گیا۔ ہاں اپنی جان، شانزے کو اپنی محبت سے آزاد کرتا ہوں۔ ہاں میں شعیب ملک، شانزے کو اپنے پورے ہوش و حواس اس سے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ شانزے گری۔ شعیب اسی وقت ٹوٹ گیا۔ شانزے نے اپنے سامنے اپنی جنت کو بکھرتے دیکھا، اپنے باپ کو، اپنی بیوی کو چھوڑتے دیکھا۔ ہاں آج اس نے قیامت سے کم نہیں دیکھا تھا۔ ہاں آج ارسلان شاہ نے پوری دنیا بکھرتے دیکھا تھا۔ اسی وقت شعیب اور ارسلان کو آزاد کر دیا گیا۔ ارسلان چلاتا رہا کہ ماما کو لے کر چلے، لیکن شعیب نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ دیکھتا بھی کیوں؟ اس کی محبت نے اس سے آزادی مانگی تھی، وہ کیسے نہیں دیتا؟ جو حکم آیا اس نے عمل کر دیا، عمل نہ کرتا تو شاید ہی یہ محبت نہ کہلاتی۔ محبت کے لیے لوگ جان دیتے ہیں۔ شعیب نے محبت کے لیے لوگ جان دے دیتے ہیں۔ شعیب نے اگر دنیا دی تھی تو کیا ہوا، لیکن پل پل کا مرنا کہتے ہیں نا، اب وہ شعیب کو پتہ چلنا تھا۔ ارسلان بچہ تھا، روز ماں کے پاس جانے کے لیے ضد کرتا۔ شازیہ نے شعیب سے بات کرنی چاہی، لیکن یہ سوچا کہ اس کے شوہر نے ہی اس کے بھائی کا گھر بگاڑ دیا ہے، تو وہ کس منہ سے بھائی کے در پر جاتی، وہاں جا کر کیسے اپنا دکھ بتاتی۔
شازیہ کو جتنی تکلیف سہی لیکن اتنی تکلیف نہ تھی جتنی شعیب کو تھی۔ زندگی دونوں کا امتحان لے رہی تھی۔ لوگوں نے شازیہ کا رہنا دوبھر کر دیا تھا، اس لیے شازیہ اپنا کسی کو بتائے اس شہر سے چلی گئی۔ شعیب کو اپنا ہوش کہاں تھا جو بہن کو یاد رکھتا۔ ارسلان اب تیسری جماعت میں تھا جب پہلی بار شعیب کو دورہ پڑا، اور اتنی شدید پڑا کہ ارسلان اپنے باپ سے دور رہنے لگا۔ اس لیے دائی ماں تھی، لیکن انہوں نے شعیب کو یہی مشورہ دیا کہ وہ ارسلان کو دور بھیج دے۔ شعیب نے اسی وقت ارسلان کو دور بھیج دیا۔ ماں کا سایہ پہلے ہی اس سے پہلے ہی اٹھ گیا تھا۔ اب باپ نے بھی اس کو خود سے دور کر دیا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے سے دل میں لاکھوں شکوے لے کر باہری ملک چلا گیا، اور وہاں خود کو ایک نئے ماحول میں پا کر وہ کچھ بہتر ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنا سارا بچپن اور جوانی وہاں گزاری اور جلد اپنے وطن، اپنے والد کے پاس آنا چاہتا تھا۔ ماضی کسی کا بہت برا ہوتا ہے، کسی کا بہت اچھا، اور شعیب کا ماضی بہت ہی برا ثابت ہوا تھا، نہ صرف اس کے بچوں کے لیے بھی۔ بس اس نفرت کو لے کر ارسلان شاہ نے ماہ نور کو چنا تھا تاکہ اپنے باپ کے آنسو کا بدلہ لے سکے۔ نیکسٹ سین۔ تیرا ساتھ ہونا خوش نصیب ہے جانا، تو ساتھ نہیں تو کچھ نہیں۔ ارسلان نے ماہ نور کو سیدھا اس کے اپنے گھر لا کر چھوڑا تھا۔ ماہ نور سارے راستے سوچتی رہی کہ وہ اپنی ماں کو کیا جواب دے گی۔ ارسلان بھی سارے راستے چپ رہا، دونوں کے دماغ میں الگ باتیں چل رہی تھیں۔ ارسلان نے ماہ نور کو چنا تو انتقام کے لیے تھا، لیکن جب سے وہ ماہ نور سے ملا تو پہلی ملاقات میں اس کو پسند آ گئی تھی۔ پھر جب اس کے پاس ماہ نور کی تصویر آئی، ماہ نور کو دیکھ کر اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ اس رات اس نے جو خواب میں دیکھا تھا وہ ماہ نور ہی تھی، کیونکہ ارسلان شاہ نے اس کی پیٹھ دیکھی تھی۔ وہ اس دن ماہ نور کو بے ہوش کرتے وقت وہ اس کی پیٹھ سے پہچان گیا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اس کے خواب میں آئی تھی۔ اس نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے ماہ نور کو چنا تھا، لیکن اس کا دل اس کو بار بار ان سب چیزوں سے روک رہا تھا۔ وہ یہ سب کر تو گیا تھا، لیکن اس کے دل میں اس بات کا ملال بھی تھا کہ وہ ماہ نور کو دکھی کر دے گا، اس لیے اس نے ماہ نور سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بس شاید وہ ماہ نور کو اب اور دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اس بار جو فیصلہ اس نے کیا تھا وہ ماہ نور کو ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ ماہ نور اس سب سے انجان تھی۔ اس کو لگ رہا تھا اس کا کڈنیپ ہو جانا، ارسلان کا اس کو بچانا صرف ایک اتفاق تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ سب کچھ ایک سازش کا حصہ تھا جس میں تکلیف صرف ماہ نور کو آنی تھی، صرف ماہ نور کو۔ ایک ماہ نور ہی تھی جو تکلیف میں تھی۔ اترو، گھر آ گیا، ارسلان نے اس کو آواز دی۔ وہ جھٹکا کھا کر اٹھی اور تقریباً بھاگتی ہوئی گھر کے اندر آئی، لیکن اگلے ہی پل وہ رک گئی۔ ایک شخص تھا اس کی ماں کے ساتھ جو ماہ نور سے کافی ملتا جلتا تھا۔ اس کی ماں اس شخص سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اب تو اس کی ماں نے کوئی بات کی تو دونوں زوردار سے قہقہا مار کر ہنس دیے۔ کون ہے یہ آدمی؟ ماہ نور نے ماں کے پاس جا کر بیٹھی۔ بیٹا، یہ تمہارے ماموں ہیں، اور تم اندر جاؤ، فریش ہو کر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کی ماں نے
جواب دیا۔ اس کے ماموں بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ماہنور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ الماری سے کپڑے نکال رہی تھی جب ارسلان اس کے کمرے میں اس کے پاس آیا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے ارسلان، تمہیں مجھے بچانا نہیں چاہیے تھا، مجھے چھوڑ دیتے میں وہیں مر جاتی۔ تم نے مجھے بچایا، اب مجھے پل پل مرنا ہوگا۔ میں تمہاری بکواس سننے نہیں آیا یہاں، یہ بتانے آیا ہوں کچھ دنوں میں ہماری شادی ہونے والی ہے، بھاڑ میں جاؤ میری طرف سے۔ یہ کہہ کر ماہنور باتھ روم میں چلی گئی اور ارسلان غصے میں باہر آ گیا۔ ارسلان شازیہ بہت خوش تھی کیونکہ ماہنور کا رشتہ آیا تھا، وہ بھی ارسلان شاہ کا۔ لوگ شازیہ سے جتنا لڑتے، اب وہ رشتہ واپس لینے والی نہیں تھی۔ ماہنور کے رشتے کی صورت میں اس کو اس کا بھائی ملا تھا اور وہ اتنے سال اکیلی تھی، تو اب بھائی اگر آیا تھا تو اس کو ایسے چھوڑتی؟ وہ سویب کو کسی ضروری بات کا کہہ کر ماہنور کے کمرے میں آئی۔ ماہنور بالوں کو کنگھا کر رہی تھی۔ ماہنور سنو بچہ، شازیہ نے اس کو آواز دی۔ جی ماما کہیں، ماہنور نے دوپٹہ پہن کر کہا۔ بیٹا یہاں آ کر بیٹھو۔ شازیہ نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ماہنور بھی بیٹھ گئی۔ جی ماما کہیں۔ بیٹا جو باہر آدمی تھا وہ تمہارے ماموں تھے، اور ارسلان جس کے ساتھ تم آئی ہو وہ تمہارے ماموں کا بیٹا ہے۔ امی، ماہنور نے کچھ کہنا چاہا۔ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب معلوم ہے بیٹا، اور مجھے یہ کہنا ہے کہ ارسلان کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے۔ مجھے وہ ہر لحاظ سے تمہارے قابل لگا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ خامیاں سب میں ہوتی ہیں بیٹا، بس ہمیں یہ چاہیے کہ ہم انسان کے اندر چھپی ہوئی خوبیوں کو دیکھیں۔ مجھے وہ تمہارے جوڑے کا لگ رہا ہے ماہنور، میں چراغ اٹھا کر بھی ڈھونڈوں تو بھی مجھے ارسلان جیسا داماد نہیں ملے گا۔ شازیہ اٹھی اور ماہنور کی طرف بڑھی۔ ماہنور نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولا ہی تھا کہ شازیہ پھر کہنا شروع ہو گئی۔ بیٹا میں نے اپنے بھائی سے جدائی بہت برداشت کی، اب مجھ سے نہیں ہوتا۔ مجھے اللہ پاک خود موقع دے رہے ہیں، میں کیسے اس موقع کو ٹھکراؤں؟ ماہنور اگر تمہیں کوئی پسند ہے کہہ دو، ورنہ میری پسند کا میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ نہیں امی، مجھے کوئی پسند نہیں ہے، نہ ہی ہے، ماہنور نے کہا۔ شاباش بیٹا، لیکن پھر بھی میں کہوں گی، اگر تمہیں ارسلان پسند نہیں تو کہہ دو، میں رشتہ نہیں کرواؤں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن بیٹا مجھے شاید ہی پھر کبھی اپنا بھائی ملے، ابھی تمہارے ہاتھ میں ہے فیصلہ۔ 10 منٹ سوچو سمجھو اور نیچے آ کر بتاؤ، تمہیں جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ یہ کہہ کر شازیہ چلی گئی۔ ماہنور کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل پڑے۔ اسی وقت اس کے موبائل پہ میسج آیا، تمہارے ساتھ جو ہوا میں نے ہی کروایا تھا، مجھے معاف کر دینا، میں انتقام میں اندھا ہو گیا تھا، لیکن اب میں سچے دل سے تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور چاہتا ہوں تم سے شادی کروں۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں کسی جھوٹ کے بنیاد پر یہ رشتہ شروع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ معافی کا طلبگار، ارسلان شاہ۔ ماہنور نے موبائل دیوار میں دے مارا۔ کمینہ انسان۔ ماہنور کو لگا تھا اس کے دماغ کے ساری رگیں بند ہو جائیں گی۔ ماہنور، ارسلان شاہ کو محبت ہو گئی ہے تم سے۔ ہا ہا ہا، وہ ہنسی، لیکن آنکھوں سے آنسو بھی نکل پڑے۔ محبت نہ
ارسلان شاہ اب دیکھنا محبت سے ہی تم ہارو گے، تم محبت کرنا عشق کی آخری حد تک، لیکن اب تم ماں نور مراد خان کی نفرت دیکھو گے، تم دیکھو گے ماں نور شاہ کی عداوت کی آخری حد، محبت کی، نہ تمہیں محبت سے ہی ہراؤں گی تمہیں، میرا وعدہ ہے، بی ریڈی۔ یہ کہہ کر ماں نور کمرے سے نکلی، دوپٹہ ٹھیک سے درست کیا اور سر پر ٹھیک سے رکھا اور ہال کی طرف روانہ ہوئی۔ ہال میں آ کر اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ یہ لے بھائی، ماں نور آ گئی، اب آپ ہی پوچھ لیں اس سے۔ شازیہ نے ماں نور کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں بیٹا بتاؤ، کیا تمہیں یہ رشتہ دل سے قبول ہے نا؟ ماں نور نے پلکوں کو حرکت دی، ارسلان کی طرف دیکھا۔ ارسلان بھی اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ ماں نور کے سامنے ساری واقعات ایک فلم کی طرح چلنے لگے۔ ارسلان کو اس کی آنکھوں میں ایک الگ کشش لگی۔ جی ہاں، میں اس رشتے پر دل سے راضی ہوں، ماں نور نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ صرف ارسلان کو ہی سخت لگا۔ ارسلان کی اچانک نظر اس کے ہاتھ پر پڑی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو بہت سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ اٹھی اور کمرے کی طرف جانے لگی۔ کمرے تک جانے کا راستہ اس کو بہت لمبا لگ رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا وہ اپنے کمرے میں پہنچنے سے پہلے ہی جا گرے گی یا پھر ارسلان کی نظر نے اس کے آخری تک پیچھا کیا تھا۔ ارسلان کو بھی ایک بے چینی ہو رہی تھی۔ اس کو اس موسم میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ وہ اچانک ہی اٹھا۔ شعیب نے اسے دیکھا۔ پاپا، ہمارے چلنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ارسلان نے جیسے ان کو یاد دلانے کی۔ ہاں چلو، میں آ رہا ہوں۔ شعیب کے کہنے کی دیر تھی کہ ارسلان لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا چلا گیا۔ میں چلتا ہوں شازیہ، کل کو ارسلان اور ماں نور کی منگنی ہے، بہت سے کام کرنے ہیں، تم بھی جاؤ آرام کرو، میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ فی امان اللہ، شازیہ نے پیار سے کہا اور شعیب جھٹ باہر نکل گیا۔ پھر کار اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے کار اندر دروازے کے آگے سے چلی گئی۔ شازیہ نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا تو صحیح کہتا ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور بہت میٹھا ملتا ہے۔ شکر ہے میرے مولا، میرے بھائی کو بھیجنے کا شکریہ۔ شکر اللہ، آپ کا بہت بہت شکر۔ شازیہ نے آنکھوں سے خوشی کے بہتے آنسو صاف کیے اور شکرانے کی نفل پڑھنے کے لیے اندر چلی گئی۔ آخری خوشی کے موقع پر بھی تو اپنے اللہ کو یاد کرنا تھا کہ نہیں، یا بس ہم سب دکھی ہو کر رب کو یاد کرتے ہیں؟ بالکل نہیں، رب کو ہر حال میں یاد کرنا چاہیے، چاہے جیسے ہی حالات کیوں نہ ہو۔ ماما، علیشا نے کہا۔ ماما آپ نہ روئیں، ہم آئندہ نہیں ملیں گے پاپا سے۔ ہاں ماما، آپ نہ روئیں، ہم نہیں ملیں گے، پکا، پرامس۔ افشین نے اپنی تھوڑی سے نیچے اپنی ماں نور نے افشین اور علیشا کو گلے لگا لیا۔ کیا تھا یہ دونوں؟ بہت جلد ہی سمجھ جاتی تھی کہ ماں نور کو کیا نہیں پسند اور کیا پسند ہے۔ ماما، آپ روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی، آپ نے ہمیں کہا تھا نا کہ اچھے بچے روتے نہیں، اچھے نہیں لگتے، آپ کو یاد ہے نا؟ علیشا نے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، دیکھو ماما ہنس رہی ہیں۔ اب چلو ہوم ورک کرو، میں بھی کام کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر ماں نور
باورچی خانے میں چلی گئی۔ علیشو، تو نے دیکھا ماما کتنی علیشا، تو نے دیکھا ماما کتنی سیڈ ہوئی ہے نا؟ ہاں، علیشبا نے بھی دیکھا۔ علیشو، ہم کل پاپا کو ٹالس واپس کر دیں گے۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسی چیز جو ہماری ماما کو ناراض کر دے۔ اوکے علیشو، ہم واپس کر دیں گے۔ ابھی کام کرتے ہیں، ورنہ ہوم ورک نہیں ہوا تو ٹیچر ہمیں ڈانٹیں گی۔ یہ کہہ کر دونوں اپنا کام کرنے لگی۔ ماں نور اپنے کمرے کے کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اچانک چاند کو تاکے جا رہی تھی۔ بلال، تم نے میرا پیار ٹھکرایا ہے۔ تم نے اپنی ماہی کو ٹھکرایا ہے۔ تم نے صرف مجھے ٹھکرایا ہی نہیں، تم نے یقین بھی توڑا ہے میرا۔ میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم بہت برے ہو۔ اب وہ باقاعدہ رونا شروع ہو گئی تھی۔ اور تم ارسلان شاہ، اگر تم بلال پر تو تم بھی اس قابل ہو۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، پھر غلطی کو چھپانے کے لیے مجھ سے شادی کر رہے ہو۔ ستمگر بھی تم، مسیحا بھی تم، درد بھی تم نے دیا اور دوا بھی تم نے لگایا۔ تم تو بلال سے بھی گرے ہوئے ہو۔ وہ روتے ہوئے اپنے دل میں کہتی جا رہی تھی، تم نے برا کیا ہے ارسلان، تمہیں یہ سب صحیح لگتا ہے نا؟ تم نے اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے محبت کا نام دیا۔ تم میری نفرت میں رٹ جاؤ گے۔ تم ماں نور تھوڑی ہو جو سہ جاؤ، تمہارے پاس ماں نور سا دل نہیں۔ تم تو پانی کے بلبلے سے بھی کمزور ہو۔ تم تو مٹی ہو جاؤ گے اور مجھے تمہیں مٹی کرنے میں مزہ آئے گا۔ تم بھی روؤ گے ایک رات اس طرح بلک بلک کر۔ تم تو خود کو بھی مارو گے۔ ابھی وقت تمہارا ہے، کر لو۔ وقت ایک سا تھوڑی ہوتا ہے، آج تمہارا کل میرا، پھر تم دیکھنا، تم بہت پچھتاؤ گے، بہت۔ یہ کہتے ہوئے ماں نور نے اپنے گلے سے موتی کی مالا کو نوچ دیا۔ اس کی رسی ٹوٹ گئی اور موتی جا بجا پھیل گئے۔ ماں نور نے نفرت سے موتیوں کو دیکھا۔ تم بھی اسی طرح بکھرو گے ارسلان، بالکل اسی طرح، بالکل میری طرح، ماں نور مراد کی طرح۔